تو اللہ تبارک و تعالی نے معراج قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ پہلا 15واں پارہ کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی شروع آیت اور سورہ نجم میں بھی اس کا ذکر ہے، اس واقعے کو بیان ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اور علماء اکرام نے بڑی بڑی کتابیں اس واقعے پر لکھی، اور ہمارے شہر حیدرآباد کے اولیاء اللہ، بلکہ میں کہتا ہوں سرتاج الاولیاء محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں، جنہوں نے معراج کا واقعہ لکھا ہے، اپنی کتاب میں پورا واقعہ انہوں نے لکھا ہے، اور علماء اکرام نے بھی بھیجوا ہے۔ ہمارا بھی جو ہے سلسلہ حضرت سے میرے نانا محترم اور والدہ محترمہ، ان سے ہمارا سلسلہ ہے، یہاں تک کہ ہماری والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب روح پرواز ہو رہی تھی تو آپ کا سر میرے نانا کی گود میں تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے نانا کی، آپ کا سر میرے نانا کی گود میں تھا، جو آخری سانس آپ کی نکلی اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دنیا سے۔ سبحان اللہ۔ ہم وہ ہستیوں سے ہمارا سلسلہ ہے، یہ انہی کا طفیل ہے والدین کا، جو آپ کے سامنے ہم الحمدللہ ہمارا گھرانہ پورا ہی ہے۔ جب ہمارے والدہ والد صاحب جب ہم کو مدرسے میں ڈالے، ہمارے نانا دیکھ کر بہت خوش ہو، بہت خوش ہو۔ میں بھی ہمارے نانا کے ساتھ عبداللہ شاہ صاحب بتاتے ہیں، ان کا ایک کرامت ہے، بول کے اپنی بات سے۔ جب رمضان کا مہینہ ہوتا نا تو افطار کے وقت دسترخوان بچھایا جاتا، سارے مریدین بیٹھتے، ایک کشت میں سارے فروٹ رکھے ہوتے، اس کے اوپر ایک کپڑا ڈھانپ دیا، اور آپ فرماتے کہ اس جو ہے کپڑے کو اٹھاتے جاؤ، اندر سے ہاتھ ڈال کر لے کر کھا۔ سارے لوگ کھایا بیٹھے، لیکن اس کے اندر جو فروٹ ہے، پھل ہے، ویسا کا ہی ویسا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اولیاء اللہ کی کرامات ہے۔ تو انہوں نے یعنی شاہ صاحب نے واقعہ لکھا ہے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں آگے بڑھیں۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل اپنی عبادت خانے سے نکلو، آج ایک خدمت کے سلے میں تمہاری عبادت معاف ہے۔ جبریل اور سے انشاءاللہ سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، بہت سارے باتیں معاف۔ فرمایا کہ جبریل اپنی عبادت چھوڑ دو اور اپنی عبادت خانے سے نکلو، آج کی عبادت، آج خدمت کے سلے میں تمہاری آج کی بات معاف کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ جبریل میکائیل سے کہو، اپنے کاروبار پر اسرافیل سے کہو،
اپنے سور کو رکھ دو، اسرائیل سے کہو، ملکوت الموت سے کہو کہ قبض ارواح کو بند کر دو، جنت کے دارالمع رضوان سے کہو کہ آج جنت کو آراستہ پیراستہ کر کے رکھو، اور حوروں سے کہو کہ آج سجد کر تیار ہو کر کھڑی ہو۔ دوزخ کے دارالمع مالک سے کہو کہ آج جہنم کو قفل لگا، اور فرمایا کہ ساری دنیا کے جتنے قبر ہیں قبروں کے عذاب کو اٹھا لو، اور دنیا میں جتنی بلایات ہے سب کو اٹھا لو، اور آج ساری دنیا میں میری رحمت کے دروازے کھولو۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جبریل نے امین عرض کیا کہ جی رب جلیل، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جبریل آدم صفی اللہ سے کہو، موسیٰ نوح نبی اللہ سے کہو، ابراہیم خلیل اللہ سے کہو، اسماعیل ذبیح اللہ سے کہو، موسیٰ کلیم اللہ سے کہو، عیسیٰ روح اللہ سے کہو، تمام پیغمبر، تمام رسول، تمام نبیوں سے کہو کہ آج تیار ہو کر کھڑے رہے، آج تیار ہو کر کھڑے ہو جائے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، یہ سننا تھا جبریل امین کہاں گئے، دھرا گئے، اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور عرض کرنے لگے کہ باری تعالیٰ کیا بات ہے، وہ قیامت کا دن کیا قائم ہو گیا، تیری عدالت کا دن قائم ہو گیا، حشر کا دن قائم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، یہ قیامت کا دن قائم نہیں ہوا، بلکہ میرے محبوب کی آج آمد ہونے والی۔ سبحان اللہ۔ جس کو قرآن مجید کہتا ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات رات۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات رات۔ کس شان سے لگا؟ فرمایا اے سورج پھیل جا، اے چاند ساکن ہو جا، اے ہوا رک جا، ستاروں ٹھہر جاؤ، گردش کرنا بند کر دو، سارے نظام عالم کو روک دو، ساری کائنات کو ٹھہرا دو، میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ دریاؤں کو روک دو، سمندروں کو روک دو، سمندروں کے تلاطم کو روک دو، سمندروں کی لہروں کو روک دو، ساری کائنات کو روک دو، ساری دنیا کے میری سلط نکال دو، آمنہ کے در یتیم تشریف لا۔ کیوں نہ ہو، ارے کیوں نہ ہو، مہمان میزبان خدا ہو اور مہمان مصطفیٰ ہو، سفر کیسا ہوگا؟ کہو سبحان، سارے مل کے سبحان اللہ۔ کیا عظیم سفر ہوگا۔ جبریل امین، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل میکائیل علیہ السلام کو ساتھ اور ایک براق ساتھ میں لکھوں کا فرشتوں کو ساتھ لے کر لے گئے۔ آئے جبریل امین، اللہ رب العالمین نے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جبریل امین آیا،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان پر آرام کیا کر رہے تھے؟ آرام. جبریل امین آئے تو دیکھا آقا آرام فرما. آقا آرام فرما. سوچ پہ پڑ آقا تو آرام فرما، اب کس طرح سے جگائیں؟ پریشان، حیران، کیا کیا جائے؟ حدیث میں ہے فرمایا فتحیر جبرائیل، جبریل امین حیران ہے، پریشان ہے. فتحیر جبرائیل فاقبل ثم ادبر ثم ادبر ثم اقبل. جبریل امین پریشان، حیران کہ کیسے جگاؤں؟ اللہ کا حکم ہے نہ جگاؤں تو اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، اور جگا دوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ہوگا اور بے ادبی ہوگا. پریشان. اللہ تبارک فرمائے جبریل کیا بات ہے؟ فرمایا جباری تعالیٰ یہ تو آرام کریں، کس طرح جگہ کہ آپ کے سر مبارک آپ گراؤ؟ فرمایا کہ نہیں. آپ کے ہاتھ دبا؟ فرمایا کہ نہیں. آپ کے پیر مبارک دباؤ؟ فرمایا نہیں. عرض کرنے لگے کہ یا محمد کے گردن در اٹھاؤ. فرمایا کہ نہیں نہیں. یا رسول اللہ کے گرباز لگاؤ. فرمایا کہ نہیں نہیں. یا نبی اللہ کہہ کر اٹھاؤ. فرمایا کہ نہیں نہیں. یا ایھا المدثر کہہ کر اٹھاؤ. فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المزمل کہہ کر اٹھاؤ. فرمایا نہیں نہیں. پھر باری تعالیٰ جگاؤ کیسے؟ فرمایا کہ جبریل یہ سارے کام پچھلے لوگ کر چکے، آج نرالی رات ہے اور جو ہے میرے حبیب کا مقام نرالا ہے، یہ ان کی عظمت نرالی ہے. آج ایسا کام ہو کہ جو ہے بہت بڑا کام، ایسا کام ہو کہ جو نرالا ہے. اللہ تبارک قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل. اللہ رب العالمین اللہ عز وجل نے فرمایا کہ جبریل یا جبرائیل، اے جبرائیل اقبل وقبل قدم رسول اللہ. اے جبریل حیران کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لیٹ جاؤ. آج تو جگانا نرالا ہوگا، لوگوں کو قیامت تک کے بتانا ہوگا میرے محبوب کی عظمت کتنی شان اور نرالی والی ہے. فرمایا کہ جبریل میرے محبوب کے قدموں میں لے کر جو نورانی فرشتوں کا تاج، جو سرداروں والا تاج تجھ کو پہنایا گیا ہے، وہ میرے نبی کے قدموں میں لگا دے. میرے نبی میرے محبوب کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارا یہ کیا بات ہے؟ حضرت شاہ صاحب نے افسانے سنی ہے
بہت دیر ہو گئے اس لیے ان کو چھوڑنا پڑا. حضرت کبھی انشاءاللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور آپ کو اپنے پاس بلانے کا حکم دیا ہے. دوست سبحان اللہ. آپ وہاں سے اٹھے, آپ نے وضو فرمایا اور ایک روایت میں یوں ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم حتیم میں آ کر لے. حتیم جانتے ہیں نا, میں بتایا جو کعبۃ اللہ کے بعد جو منڈیر ہے, جو دیوار چھوٹی اٹھی ہوئی ہے, اس کو کہتے ہیں حتیم. اس میں آپ آ کر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا, جس کو صدر شق کہا جاتا ہے. ربیع الاول میں بیٹری لو بتایا تھا پہلا صدر شق ہوا تھا, اب یہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر شق. آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا, آپ کے قلب اطہر کو, قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور ایمان و حکمت کی چیزیں لا کر آپ کے دل مبارک میں, آپ کے قلب مبارک میں رکھ کر آپ کے قلب کو بند کر. گویا آسمانوں پر جانے کی تیاری ہو رہی تھی. حاجی لوگ جو گئے ہوں گے ان کو جو معلوم نہ کرتا, حاجی لوگ جب جاتے ہیں ان کو ٹیکے لگا جاتے ہیں. حاجی لوگ جاتے ہیں تو ٹیکا لگا جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہاں کی جو آب و ہوا, جو پانی ہوا جو بدلتی ہے, اس سے متاثر ہو. اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے پاس بلانے کی تیاری کی. جبریل امین کے ذریعے براق یعنی تیز رفتار سفر, تیز رفتار برق. آپ لوگ پڑھے ہوں گے پیپر میں, فلانی جگہ برقی نہیں رہیں گی, برقی کلی بھی رہیں گی, اتنی دیر برقی نہیں رہیں گی. کیا مطلب؟ کرنٹ, بجلی کرنٹ جو بولتے ہیں نا, وہ اس کو بولتے ہیں برق. بجلی جو کرنٹ ہے, اتنی رفتار رہتا کرنٹ, باتیں نہیں کرتا. آپ یہاں پر سوئچ ڈالو, کئی کلومیٹر پہ جو ہے بلب یہ لگا ہوگا, یا وہاں تک جو ہے پاور پہنچنا ہوگا, تو آنن فانن میں جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں برق. تو برق سے دیا گیا براق. براق کی یہ سواری اتنی تیز رفتار ہے, حد نہیں کرتی. جہاں تک نگاہ پہنچ سکتی ہے ایک قدم اسے براق کا, تیز رفتار براق پیش کیا ہے. براق سامنے, توجہ کریے, خدا را اندازہ لگاؤ میرے آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو